محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے گاؤں میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ نمرا کا رشتہ بیرون ملک طے ہوا ہے۔ وہ شادی کے بعد انگلینڈ چلی جائے گی۔ سب لڑکیاں حسرت سے اسے دیکھتی تھی۔ شادی ہوئی 4 ماہ بعد نمرا انگلینڈ چلی گئی۔ ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے۔ بیٹی باہر کے ملک عیش کر رہی ہے۔ 3 سال بعد نمرا گاؤں واپس آئی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تب نمرا کے ماں باپ کو پتہ چلا اس کا شوہر تو وہاں نمرا سے۔ 3 سال بعد آج میری واپسی انگلینڈ سے ہوئی تھی، لیکن میری حالت ایسی تھی۔ میرے شوہر کی بھیجی ہوئی ایک ملازمہ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اگر وہ ملازمہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتی، یہ بات طے تھی، میں گاؤں کی کچی سڑک پر گر جاتی۔ ہماری گاڑی گاؤں کے دروازے پر خراب ہو گئی تھی، جس کے باعث مجھے ملازمہ کے سہارے اپنے گھر تک پیدل جانا پڑ رہا تھا۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ابھی میں کچھ قدم ہی چلی تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے رخسانہ کھڑی ہوئی تھی، میری بچپن کی سہیلی، آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر دنیا جہاں کی فکر اور پریشانی سجائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی اسے دیکھتے ہی آنسو آ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، وہ دوڑتے ہوئے چلی آئی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اتنی شدت سے میرے سینے سے لگی تھی کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے درد کو اندر ہی دبا لیا تھا۔ وہ مجھے دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ تم اتنا کمزور کیسے ہو سکتی ہو؟ میں سمجھ رہی تھی کہ تم انگلینڈ جا کر موٹی ہو کر واپس آؤ گی۔ یہ تمہاری کیسی حالت ہو رہی ہے؟ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرہ ستا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جسم۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جب تم یہاں سے گئی تھی تو تم کتنی خوبصورت تھی۔ یہ تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے؟ میں کچھ کہتی جب اچانک ملازمہ نے اس عورت کو پیچھے کر دیا تھا اور ہم دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے بولی، صاحب کا حکم ہے کہ باہر کے لوگوں سے بیگم صاحبہ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو بہتر ہوگا آپ فاصلہ رکھ کر بات چیت کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ رخسانہ ہیں اور ان کی دوست ہیں۔ جبکہ میں حیران ہو کر ملازمہ کو دیکھا تھا۔ اس ملازمہ سے میری ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ ایسے کیسے یہ میرے رشتہ داروں اور دوست احباب کو جانتی تھی؟ لیکن میں نے اپنے جذبات اندر ہی چھپا لیے تھے، کیونکہ ذوالفقار کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے مجھے حیرانگی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس جیسا انسان ایک شخص کی پوری زندگی کا خلاصہ نکال لے، پھر وہ میرے رشتہ داروں کا خلاصہ کیسے نہیں نکال سکتا؟ رخسانہ فوراً اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، ملازم ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ وہ دوست ہے میری، میں نہیں ملوں گی تو اور کون ملے گا؟ جبکہ ملازمہ میرے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی سلامت رہے تو بہتر ہوگا فاصلہ رکھیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے بے شک گھریلو لباس پہنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مجھے مار پیٹ بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ جبکہ میں اور رخسانہ بالکل حیران ہو کر اس عورت کی شکل دیکھ رہے تھے۔ رخسانہ فوراً میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ اور تم خاموشی سے اس کو دیکھ رہی ہو، کیا تم اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتی؟ میں نے اس ملازمہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے ذوالفقار کا چہرہ آ گیا تھا۔ ایک لمحے میں میرا دل سہم گیا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکا چکی تھی۔ رخسانہ سے میں اپنے دل کی ہر بات کرنا چاہتی تھی، اس کو اپنی ہر دکھ تکلیف بتانا چاہتی تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ مجھے اپنا منہ بند رکھنا پڑا تھا۔ ملازمہ نے مجھے خاموش دیکھا تو میرے ہاتھ کو تھام کر دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، ہم آپ کے گھر چلتے ہیں، بیچ راستے میں آپ کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہو کر ان سے گفتگو کریں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے آگے لے کر بڑھی تھی، جب رخسانہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
تم اتنا خاموش کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی عائشہ کے ہم شکل سے ملاقات کر رہی ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ساتھ ذوالفقار کی ملازمہ تھی اور اس کے سامنے اگر میں ایک لفظ بھی میں نے کہا، ذوالفقار میرے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہی ایک خوف میرے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے رخسانہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے راستے میں ایک دو سوال اور کیے تھے، لیکن میرے چہرے کی بے بسی کو دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر کا دروازہ دیکھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو اب گال پر بہنے لگے تھے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ ملازمہ نے میرے ہاتھ کو دبایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ آنسو صاف کر لیں، آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب نے بولا تھا کہ آپ کو رونے نہیں دینا، آپ کے چہرے پر چھائیاں آ جائیں گی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی رخسانہ نے اچانک اس ملازمہ کو دور دھکیلا تھا اور غصہ بھری آواز میں بولی، کون ہو تم جو ایسے فیصلے میری دوست پر صادر کر رہی ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ دو کوڑی کی ملازمہ ہو اور میری دوست کو سکھاؤ گی کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ رونے کی اجازت بھی وہ تم سے لے گی؟ اچانک میرے ساتھ آئی ہوئی ملازمہ آگے بڑھی تھی اور رخسانہ کے چہرے پر دو تھپڑ رسید کیے تھے۔ اس کا ہاتھ پوری طرح مروڑ کر کمر سے لگا دیا تھا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس تماشے کو روک سکوں۔ ملازمہ اس کو دیوار سے لگاتے ہوئے بولی، حد میں رہو اپنی، خبردار جو تم نے ایک لفظ اور بولا ہمارے درمیان، اگر ایک لفظ اور بھی بولا تو یاد رکھنا میرے پاس جو گن ہے اس کی 6 کی 6 گولیاں تمہارے دل و دماغ میں اتار دوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، تم بیگم صاحبہ کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوگی، اور اگر تم ان کے پاس آئیں یاد رکھنا تمہارے لیے اور تمہاری دوست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ملازمہ کی ٹونہ بدل گئی تھی۔ اس کا ایسا انداز دیکھ میں گھبرا گئی تھی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، رخسانہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں تمہیں ملاقات کے لیے بلا لوں گی۔ خدا کے لیے میرے لیے مشکل پیدا مت کرو۔ میری بات سن کر اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور روتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ بھی ملازمہ سے ڈر چکی تھی اور میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مجھے انگلینڈ میں اندازہ تھا کہ ذوالفقار میرے ساتھ کسی ایسی ہی عورت کو بھیجیں گے جو ہر لمحہ میرے ساتھ کسی سائے کی طرح رہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح مار پیٹ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اس کو دیکھ اب اشارہ کیا تھا کہ دروازے پر دستک دو، کیونکہ میرے ہاتھ اتنے ڈھیلے ہو چکے تھے کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انگلینڈ سے پاکستان کا سفر جس مشکلات کا سامنا کر کے میں نے طے کیا تھا، یہ میرا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر میں اداس نظروں سے اپنے باپ کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے جذبات قابو کیے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں جس طرح بھی برتاؤ یہاں کروں گی، ہر خبر ذوالفقار تک پہنچے گی اور میں یہی نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے میری ماں کھڑی ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے جب میں یہاں سے رخصت ہوئی تھی وہ بہت زیادہ کمزور اور لاچار تھی، لیکن آج ان کو دیکھ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کافی صحت مند ہو چکی تھی۔ شاید بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ ان کو یہی گمان تھا میں انگلینڈ میں عیاشی کی زندگی گزار رہی ہوگی، لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ مجھے دیکھ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی جگہ پر تھم گئی تھی اور اگلے ہی لمحے ان کے آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً آگے بڑھ رہی تھی اور امی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے گلے لگاتے ہی وہ باقاعدہ آواز سے رونے لگ گئی تھی۔ ان کی آواز سن کر بابا بھی باہر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ ان کا بھی
ایسا ہی حال تھا جیسا امی جان کا تھا۔ کافی دیر تک میں امی کے گلے لگی روتی رہی تھی اور پھر ان سے علیحدہ ہو کر میں بابا سے ملی تھی۔ ان سے ملتے ہوئے میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آواز سے روکوں، لیکن میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میری آواز نکلی وہ ملازمہ بے دردی سے مجھے میرے باپ سے الگ ہی کر دے گی۔ کافی دیر رونے کے بعد بابا جان نے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولے، تم ہماری عائشہ ہو نا، لیکن یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ملازمہ ایک بار پھر کڑک دار آواز میں بولی تھی، آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ دروازے پر ہی ملاقات کو مکمل کرنے کا ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امی بابا نے حیران ہو کر اس ملازمہ کو دیکھا تھا۔ امی کچھ کہتی، میں فوراً سے بولی، امی یہ ذوالفقار کی ورکر ہے، انہوں نے سختی سے ہدایت کر کے بھیجا ہے کہ میرا خیال رکھا جائے، مگر یہ ذرا بھی کوتاہی دیکھے گی تو اسی طرح سے یہ بات کرے گی۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ امی نے نفرت امیز نگاہوں سے اس ملازمہ کو دیکھا اور مجھے اندر لے آئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے، امی نے آگے ہاتھ کر دیا تھا اور ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے صاحب نے تمہیں جو حکم دیا ہے تم اسی کا احترام کرو، یہ میری بیٹی ہے اور ہم اجازت دیں گے۔ ملازمہ کی حدود کیا ہے؟ تم دروازے کے پاس کھڑی رہو گی، خبردار جو تم کمرے کے اندر آئیں۔ ملازمہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اماں مجھے کمرے میں لے آئی تھی۔ بابا جان کے داخل ہوتے انہوں نے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگ گیا تھا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے اندر سے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بابا جان بولے، تمہارا شوہر اس بات سے ناراض تو نہیں ہوگا کہ تمہاری ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ میں نے بابا جان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں ان کو کہنا چاہتی تھی کہ صرف ناراض نہیں ہوگا، میری زندگی تباہ و برباد کر دے گا، لیکن میرے لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ واقعی میں اس عورت کو اندر آنے کی اجازت نہ دوں۔ اولاد اپنے گھر میں ببر شیر ہوتی ہے، اور خاص کر ماں باپ کے درمیان اس کے جیسا ہمت والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ امی بیٹھتے ہی فوراً میرے طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھ رہی تھی جب تم واپس آؤ گی بہت ہی خوبصورت ہو کر واپس آؤ گی، لیکن یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارا جسم کا گوشت کسی نے کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ اتنا کمزور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری ماں یہ کہہ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ ابو میرے چہرے کو تھام کر بولے، اور یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، یہ ہوا کیا ہے؟ میری بیٹی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمیں بتاؤ، انگلینڈ میں تمہارے ساتھ کیا کوئی بدسلوکی ہوئی ہے، یا تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے؟ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، تمہیں معلوم ہے میں نے موبائل فون بھی خریدا صرف اس لیے کہ تم سے ویڈیو کال پر بات ہوگی، لیکن تمہارے شوہر نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب تم اچانک کیسے آ گئے؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ لیکن میرے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر بس اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا سکون مل رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے خاموش دیکھ میری ماں میرے قریب آ گئی تھی اور میرے چہرے کو تھام کر بولی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہم تب بھی تمہاری حفاظت کریں گے۔ اپنے امی بابا کو بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ مجھے اب حوصلہ ملا تھا، واقعی میں اپنی تکلیف اپنے ماں باپ کو بتا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا کل اثاثہ تھے، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے،
مجھ سے جتنی محبت ان لوگوں کو ہوگی ایسی محبت کسی کو نہیں ہوگی۔ اور میں نے سنا ہے ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر دنیا کو ٹکر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی نظر اپنے بابا کے چہرے پر ٹکائی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بابا، ذوالفقار نے میرے ساتھ۔ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ امی، بابا اور میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تھا، دیکھا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ امی چیخ کر کہ کون ہے دروازے پر، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کوئی دروازہ بجاتا ہے؟ جب باہر سے اس ملازمہ کی آواز آئی تھی، بیگم صاحبہ سے صاحب جی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کال پر ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے دروازے کو توڑ دیا جائے۔ لیکن بیگم صاحبہ نے ان کی بات سے فوراً کروا دیا، خدا کے لیے دروازہ کھولیں ورنہ مجبوراً مجھے دروازہ توڑنا پڑے گا۔ امی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تیری اس ملازمہ کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس کو دیکھ کر ہی مجھے خار آتی ہے۔ ابھی میں اس کو اپنے گھر سے نکال کر آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے بھی بات کرنے کی، کیا حال کر دیا ہے اس جانور نے تمہارا۔ میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو بھی۔ وہ ماں تھی، وہ واقعی ایسے جملے ادا کر سکتی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی امی نے دروازہ کھولا تھا، ابھی وہ کوئی رد عمل دیتی اس سے پہلے ہی وہ ملازمہ اندر داخل ہو گئی تھی اور میری طرف موبائل فون بڑھاتے ہوئے بولی، صاحب کو کال پر ہیں، ان سے بات کر لیں اور ان کی بات پر غور کریے گا، اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے ان کی بات پر غور نہیں کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا تو آپ کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دور ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کر بھی یہاں پر سب موجود ہیں، سب کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس ملازمہ کی بات سن کر میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، خوف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اچانک میری امی نے موبائل فون چھین کر اسے زمین پر پھینک کر توڑ دیا تھا اور اس ملازمہ کے چہرے پر 2 تھپڑ زور زور سے لگا دیے تھے، جبکہ اس افتتاد کے لیے ملازمہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے حیران ہو کر میری ماں کو دیکھا تھا جب اچانک امی نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر کی طرف دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں گھر کے اندر رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، یہی بہتر ہے۔ اگر تم نے زیادہ اپنا دل و دماغ استعمال کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا اس گھر میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہاں کی عورتیں میرے ایک اشارے پر تمہیں کچل کے رکھ دیں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان اور اپنا دماغ بند رکھو۔ یہ کہہ کر امی نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں امی کی اس ہمت پر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا یہ وہی اماں ہیں جو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر پاتی تھی، کسی سے اونچی آواز سن کر سہم جاتی تھی، اور آج میرے لیے کس طرح سے کھڑی ہو رہی تھی۔ میں لرزتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور امی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آواز سے روں، لیکن اب میری آواز کا نکل شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس ٹوٹے ہوئے موبائل فون کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ میرے امی بابا میرے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئے تھے اور میرے بابا میرا ہاتھ تھام کر بولے، میری لاڈو، بابا جان کو بتاؤ کیا بات ہے، اس طرح سے چپ نہ رہو، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ جبکہ میں اس ٹوٹے ہوئے موبائل فون کو ہی دیکھے ہی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے 10 منٹ کے اندر اندر ذوالفقار سے بات نہیں کی، وہ میری زندگی اور مشکل میں ڈال دے گا، خاص کر میری ماں کی زندگی، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کمرے میں موجود ہم تینوں کو ختم کر دیں۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی،
اس ملازمہ کو اندر بھیجے۔ امی جان یہ مت کریں، آپ نہیں جانتی کہ میں کس عذاب میں جی رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی بولی تم کیوں ڈر رہی ہو؟ جب تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا یہ حوصلہ میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا، لیکن یہ سب بے معنی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں محض بھیگی ہوئی آواز میں اتنا ہی بولی تھی، خدا کے لیے آپ اس ملازمہ کو اندر بلا لیں، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میری بات سن کر بابا جان نے امی کو اشارہ کیا تھا۔ میری ماں سے زیادہ میرا باپ سمجھدار تھا، ہر چھوٹی بات کو وہ بہت باریکی سے دیکھتے تھے۔ میرا رونا اس طرح کہنا اس کو بہت زیادہ، شاید انہیں کوئی سگنل دے رہا تھا، اور امی نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ ملازمہ دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، شاید اسے بھی اپنی نوکری کا خطرہ تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ فوراً سے اندر آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تمہارے پاس دوسرا موبائل فون ہے؟ کیا ابھی کے ابھی ذوالفقار سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ایک دوسرا موبائل فون نکال کر رابطہ کرنے لگ گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس نے کال لگا کر موبائل فون میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اس انسان کا سرد لہجہ مجھے برداشت کرنا ہوگا، اس کی ہر تلخ بات مجھے سننی ہوگی، اور یہی میری جان نکال رہی تھی۔ ٹھیک 5 سیکنڈ بعد ذوالفقار کی سرد آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، تمہاری ماں کا دماغ کچھ زیادہ چل رہا ہے۔ ایک لمحہ لگے گا کہ تمہارے گھر کی چھت ہٹا کر تمہاری ماں کے سینے میں 4 گولیاں اتار دوں گا۔ انہیں بولو اپنی اوقات میں رہیں، اور تم اپنی اوقات نہیں بھولنا۔ وہ ملازمہ تمہارے لیے سائے کی طرح رہے گی، اگر تم نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے کیا، یاد رکھنا تمہاری سانسیں میں آگے پیچھے کر دوں گا۔ وہاں بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف تمہاری صحت کو واپس لانا ہے، وہاں بھیج کر تمہیں اپنے لیے نقصان نہیں بنانا، سمجھ آئی؟ میں نے صرف جی بولا تھا اور انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ فون بند ہوتے ہی اماں غصے سے بولی اب اس ملازمہ کو بولو کمرے سے باہر جائے، اس کی موجودگی ہی مجھے غصہ دلا رہی ہے۔ امی جان مزید کچھ کہتی، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی امی خاموش ہو جائیں اور ایک کام کریں، مجھے کچھ کھانے پینے کو دے دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں تھوڑی دیر آرام بھی کرنا چاہتی ہوں، پھر میں آپ سے بات چیت کروں گی۔ میری بات سن کر امی بولی لیکن یہ ملازمہ میرے گھر کے اندر نہیں رہے گی۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی یہ میرے ساتھ میرے کمرے کے اندر ہی رہے گی، اور جب تک رہے گی جب تک میں یہاں پر ہوں۔ خدا کے لیے اٹھیں اور جا کر مجھے کچھ کھانے پینے کو دے دیں، اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی زندہ سلامت ہو۔ میری بات سن کر بابا نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، یہی حال ماں کا نہیں تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر اپنی جگہ سے اسی ملازمہ کے سہارے کھڑی ہوئی تھی اور 4 پائی پر سیدھی لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں دھیرے دھیرے بند ہونے لگ گئی تھی، طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہو رہی تھی کہ میری آنکھیں کھلنا بہت مشکل تھا۔ کچھ ہی دیر میں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی مجھے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں تو میری زندگی بدل جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس طرح سے عذاب ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جن لوگوں کو زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، قسمت ان کے ساتھ ہی ظلم کرتی ہے۔ مجھے بھی خود کی خوبصورتی پر اور اپنی پڑھائی پر گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی، نہ میرے پاس تعلیم رہی اور نہ ہی میرے پاس خوبصورتی رہی، اور میں ایک ایسی انسان بن چکی تھی جس کی شکل دیکھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ رات 9 بجے کے نزدیک ملازمہ کی آواز سے کھل گئی تھی۔
میں نے مندی مندی آنکھیں کھولی، سامنے ہی وہ سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، سر کا حکم ہے کہ آپ کچھ کھا پی لیں۔ آپ جب سے آئی ہیں، جب سے سو رہی ہیں، آپ نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس طرح آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی صحت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ اتنی مشکلوں سے مجھے اتنی پرسکون نیند آئی تھی، اور اس نے بلا وجہ مجھے اٹھا دیا۔ لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں ایک لفظ بولوں گی وہ ایک کی چار لگا کر ذوالفقار کو بتائے گی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی ان کا سرد لہجہ برداشت کرنے کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارادہ اب واش روم جانے کا تھا، لیکن جیسے ہی میں کھڑی ہوئی مجھے چکر آنے لگ گئے تھے۔ ملازمہ نے فوراً سے مجھے تھام لیا تھا، ورنہ میں زمین پر گر جاتی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کسی سہارے کے بغیر کھڑی ہو جائے۔ آپ مجھے بول سکتی تھیں۔ میرے پاس کئی جوابات تھے، لیکن میرا ارادہ ابھی فی الحال کسی سے بحث کرنے کا نہیں تھا۔ وہ مجھے کمرے سے لے کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے، اسی پر باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ ہمارا واش روم برآمدے میں تھا۔ گھر کے اندر دو اسلحہ دار گارڈز اور ان کے پیچھے سید جبران داخل ہوا تھا، گاؤں کا سردار۔ اس کو دیکھ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل تھم گئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جذبات وقتی تھے اور سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آج اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ میں حیران تھا۔ وہ پہلے کی نسبت مزید خوبصورت اور وہ بھی سید زیادہ تھا۔ اس کے جیسا حسین کوئی بھی نہ تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ تم کمزور ہو گئی ہو، تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اور یہ الفاظ میرے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ملازمہ نے مجھے ابھی بھی تھام کر رکھا ہوا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اپنی کمر کے پیچھے اڑسی کوئی گن نکالی تھی اور اس ملازمہ کے سر پر رکھی تھی، جبکہ وہ ملازمہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ موجود گارڈز جو بڑی بڑی رائفل کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اس ملازمہ پر اپنی گنیں تان لی۔ یہ بہت سب حیران کن تھا۔ جبران اس ملازمہ کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولا، تمہارے پاس جتنے بھی موبائل فونز ہیں، جتنی بھی ڈیوائس ہیں جن کے ذریعے تم اپنے مالک سے رابطہ کر سکتی ہو، وہ سب کی سب میری ہتھیلی پر رکھو۔ یہ گاؤں میرا ہے اور میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں مار دیا، کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ پولیس آئی یا کوئی جج بھی آیا، تبھی میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بہتر ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میری بات سن کر وہ گھبرائی تھی اور بولی، تمہارے لیے بہت بھاری پڑ رہی ہوگی۔ وہ سب تمہیں جانتے ہی ہوں گے میرے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ جب اچانک جبران نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی پر زمین بوس ہو گئی۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کون ہو یہ سب کرنے والے؟ اچانک اس نے فائر اس کے پاؤں میں قریب کر دیا تھا۔ بر وقت پاؤں پیچھے کرنے کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں 2 ڈیوائسز اور 2 موبائل فون نکال کر رکھے تھے اور اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولی، خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میرا بیگ چیک کر سکتے ہیں، جو گاؤں کے دروازے کے پاس گاڑی کھڑی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جبران نے پیچھے مڑ کر اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ یقیناً اس نے بیگ چیک کرنے ہی بھیجا ہوگا۔ دوسرے گارڈ کو اپنے
ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بالکل حیران کن منظر تھا، اور ان نظروں سے دیکھ میں رہی تھی جیسے ہی ہتھکڑی یونس خان کو لگائی گئی، اسے کھینچ لیا گیا تھا، جبکہ جبران میرا ہاتھ تھام کر بولا، تمہیں واش روم جانا ہے؟ جبکہ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا، وہ اشارہ کر کے مجھے واش روم جانے کا بول چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر واش روم آئی تھی، فریش ہو کر میں باہر آئی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ میرے باہر آتے ہی اس نے مجھے قریب آ کر تھام لیا تھا اور برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بہت ہی آرام سے بٹھا دیا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران بھی تھی کہ امی بابا اچانک سے کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے، لیکن میں نے فی الحال یہ سوال نہیں کیا۔ جبران کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے سب کچھ بتاؤ، تمہاری شادی کیسے ہوئی اور تم انگلینڈ میں کیسی زندگی گزار کر آ رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت مجھے بہت زیادہ سمجھا رہی ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں ہر شے سے واقف ہوں، جو بات مجھے سمجھ آ جاتی ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان سے سب کچھ بتاؤ۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اب مجھے اپنی شرمندگی زندگی پر گزری ہوئی داستان اس کو سنانی چاہیے۔ ذوالفقار نے یہاں آنے سے پہلے میرے بالوں کو کھینچ کر مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر تم نے وہاں جا کر اپنی زبان کو کھولا تو یاد رکھنا تمہارے گھر والے ساتھ میں تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالوں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میرے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے میں یہ سب بتاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ لیکن جبران نے جب میرا ہاتھ تھاما اور مجھے حوصلہ دیا، وہ واقعی بہت طاقتور تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ پورا گاؤں اس کا تھا، وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت اور ہر طرح کے تعلقات تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر خود پر گزری ہوئی داستان سنانے لگ گئی تھی۔ ابھی 3 سال پہلے کی زندگی جتنی حسین تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ بھائی نہ بہن، صرف ایک میں جو پورے گھر پر اور اپنے ماں باپ کے دل پر راج کرتی تھی۔ زندگی کی ہر آسائش میرے پاس موجود تھی۔ غریب ہونے کے باوجود میرے باپ نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے بھی نہیں ترسایا تھا۔ عید آتی تھی، میرے 4 جوڑے بنتے، 4 چپل، ہر قسم کی جیولری میں۔ اس گاؤں کا سب سے امیر لڑکی اور سب سے خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی۔ شہر جا کر اس نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا تھا۔ ہر شعور میرے سامنے موجود ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب انسان سب سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو اس کی زندگی تھم جاتی ہے، اور یہ سب آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تم جب سب پار ہے تم خوش رہو، لیکن جب تمہارے پاس سے سب چلا جائے گا کیا تم تب بھی خوش رہو گے؟ کیا تم اس کی آزمائش پر پورا اتر پاؤ گے؟ شاید میں اس آزمائش پر پورا اتری تھی، اور جب میں واپس اپنے گھر آئی، ذوالفقار اور میری ملاقات کالج سے واپسی پر ہوئی تھی۔ میں بابا کے ساتھ روڈ پر پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے گھر پہنچنا تھا، امی پریشان ہو رہی تھی، لیکن کوئی گاڑی گاؤں جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ تب اچانک ہمارے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور بابا اور میں فوراً پیچھے ہو گئے تھے، لیکن میں نے کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار نکلے تھے۔ انہوں نے بابا جان سے بہت نرمی سے پوچھا تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں کئی دیر سے آپ دونوں کو نوٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ بابا نے اتنا بولا تھا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے باپ کو گلے سے لگا لیا تھا، اور انسان کو تھوڑی بہت محبت دی ان کو، کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ میرے باپ کے جیسے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہے، میں اور بابا تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن گاڑی میں بیٹھ گئے، اس بات سے بے خبر کہ وہ شخص اس بہانے سے ہمارا گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ایک عورت کے ساتھ آیا تھا، جس کا تعارف اس نے اپنی ماں کے طور پر کرایا۔
اس عورت نے، بابا اور امی جان نے میرا رشتہ مانگا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ نکاح کے بعد میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آ سکتا ہے۔ اسی دوران مجھے سید جبرلان نے بند لفظوں میں شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ رشتہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ انگلینڈ کا نام سن کر میں سب کچھ بھول گئی تھی، اور امی بابا نے میری شادی اس کے ساتھ طے کر دی تھی۔ انہوں نے کہا پہلے کیا تھا، اور پھر میری کاغذاتی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ اس درمیان سید جبران اپنے کسی کام سے لندن گیا ہوا تھا، جب بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد میرے تمام کاغذات مکمل ہو گئے، اور میں اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اور انگلینڈ چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میری زندگی بدل جائے گی، میں یہاں بہت زیادہ خوش رہوں گی، لیکن یہ صرف میرے خیال ہی تھے۔ جہاز میں چڑھتے ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں کسی غلط باتوں میں آ چکی ہوں، کیونکہ میرے سامنے شوہر میرا ایک عورت کے ساتھ بیٹھا غلط کاری میں مصروف تھا۔ اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن اس کے ساتھ ہے۔ میں ضبط کے گھونٹ پی رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کو روکوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم انگلینڈ چلے گئے تھے۔ جس گھر میں وہ مجھے لے کر گیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا ذوالفقار اصل میں ذوالفقار نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی غیر مسلم ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کیا ہے اور مجھے یہاں پر لایا ہے تاکہ میرا غلط استعمال کر سکے۔ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، وہ مجھ پر اپنے تمام تجربے آزماتا تھا، ہر روز مجھے ایک نئی تکلیف سے دوچار کرتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک جانور کے ساتھ میرا تجربہ کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جانور اور انسان اگر تعلق بنائے تو قدرت کیا کرتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں اور اللہ رب العزت کا سایہ ہو، ایسے لوگ ایسی بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ یہ تجربہ ناکام ہوا اور میں بچ گئی۔ میں حیران تھی، کوئی ایسا انسان ایسا کیسے سوچ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اور اتنی گھٹیا سوچ کیسے بھلا کسی شخص کی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے۔ ہم انسان اس نظام کو بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے محض مجھے ہی وہاں پر قید نہیں کیا تھا، بلکہ میرے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں جو میری طرح بیوقوف بن کر پاکستان اور دیگر ممالک سے اس کے پاس آئی ہوئی تھیں اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی تھیں۔ سال میں وہ 3 دفعہ مجھ پر کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور کرتا تھا، جس کے باعث اس بار میری حالت بالکل بگڑ گئی تھی۔ اس نے اب تجربہ کیا تھا وہ سب سے حسین جمیل عورت مجھے بنائے گا، اور اس تجربے نے میری پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میرے جسم کا خون نکل گیا، میری آنکھیں بالکل بند ہو گئی تھی، میں مرنے کی کگار پر آ گئی تھی۔ اسے جب میری بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اب میں مزید یہاں پر رہی تو میں واقعی مر جاؤں گی، اور اگر میں مر جاتی تو اسے جیل ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا کہ میں تھوڑی صحت یاب ہو سکوں اور وہ مجھے واپس بلا لے۔ اس کے پاس بہت دھن دولت تھی، اور اس دھن دولت کی بنیاد پر وہ مجھے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جو انسان انگلینڈ میں رہتے ہوئے پاکستان کی لڑکی کو اپنے پاس بلا لے، اس کی زندگی تباہ و برباد کر دے، اس سے اور کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بولا ہے کہ میں کچھ مہینے یہاں پر رہوں گی اور پھر مجھے اپنے پاس واپس بلا لے گا، لیکن اس درمیان مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ لیکن میں کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ مجھے جب میرے اپنے دکھ نہ جانے کیوں میرے اندر کہیں نہ کہیں سے دکھے تھے، میری ہمت آ گئی تھی، اور اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں پرانا سب کچھ بھول بھال گئی تھی۔ میری بات سن کر سید جبران کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ تم نے اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں ہر ایپ پر موجود ہوں، تم مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات چیت کر سکتی تھی۔ میری تصویر ڈی پی پر لگی ہوئی ہے،
تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی باتیں سن کر میں ہوش میں لوٹ آئی تھی۔ ماضی کو چھوڑ کر اب میں حال میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، میرے پاس نہ موبائل فون تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ کرتی۔ میں ایک تہہ خانے میں قید رہتی تھی، ایک مجسمہ جس کو اپنے تجربے کے طور پر وہ استعمال کرتا تھا۔ پتہ نہیں میں اب کتنے سال جی پاؤں گی، میرے اندر کیا بچا ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے شاید میں اب بہت جلد مر جاؤں گی۔ میری باتیں سن کر اس نے اچانک سے میرا ہاتھ تھاما تھا اور بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ تمہارا نکاح اس سے ہوا ہی نہیں ہے۔ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فی الحال میں بالکل خاموش تھی۔ 2 دن کے اندر اندر اس نے اس لڑکی کے ذریعے انگلینڈ میں کمپلین بھیج دی تھی کہ ایک ایسا انسان وہاں موجود ہے جو آپ کی کنٹری کا نام بدنام کر رہا ہے، جو مختلف ممالک کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ آپ لوگ وہاں پر ریڈ کریں اور اس کو پکڑ لیں، وہاں کی خواتین کو بازیاب کروایا جائے۔ اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ کمپلین پہنچ گئی اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد جو نیوز سامنے آئی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہاں کی گورنمنٹ نے فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اس تہہ خانے میں موجود 10 لڑکیوں کو آزاد کروایا گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے 2 لڑکیاں مر بھی گئی تھیں جو مردہ حالت میں اس تہہ خانے سے ملی تھیں۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ نہ جانے میں واپس کیسے آ گئی۔ کبھی کبھی میں حیران و پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی مہربان ہوتا ہے۔ جب میں وہاں پر بالکل ختم ہونے والی حالت پر آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ مجھے نماز کا وقت نہیں معلوم تھا، لیکن بس میں اندازے سے پڑھ لیتی تھی۔ 3 مہینوں بعد جب میری حالت بہتر ہونے لگی، میرا علاج ہونے لگا، بہترین سے بہترین ڈاکٹر میرا علاج کرنے لگے، میں بالکل صحت یاب ہونا شروع ہو گئی۔ میرے جسم میں گوشت بڑھنے لگا، خون بہانے لگا۔ میری اچھی خوراک کے باعث میری طبیعت میں بہتری آ گئی تھی۔ خاص کر اپنے گھر والوں کو دیکھ اپنی فکر میں ہلکان ہوتے ہوئے میں واپس وہیں انگلینڈ چلی گئی تھی۔ میں عائشہ بنتی جا رہی تھی جیسے میں وہاں سے گئی تھی۔ ٹھیک 3 مہینوں کے بعد میرا نکاح سید جبران سے ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا تمہارا کسی کے ساتھ تعلق تھا، تمہارا ماضی کیسے تھا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بس اس نے مجھے میرے حال میں قبول کر لیا تھا۔ شروعات کے 2-3 مہینے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ مجھے ٹھیک ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگ گیا، اور جب میں بالکل صحت یاب ہوئی تھی تب وہ میرے قریب آ گیا تھا اور اس رشتے کو مکمل کیا تھا، ورنہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں بنا تھا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ سید جبران نے میرا جتنا خیال رکھا تھا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج ان کی وجہ سے ہی میں حیات ہوں اور ان کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو، ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود سے دور نہ بھیجیں، خاص کر کسی اجنبی کے حوالے نہیں کریں جب تک آپ اس کے پورے بیک گراؤنڈ سے واقف کار نہ ہو جائیں۔ اپنے بچوں کی عیاشی کے لیے آپ انہیں بیاہ دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس دوسرے ملک میں جانے کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم نے اسے اتنے نازوں سے پالا پوسا تھا، اتنی محبت سے بڑا کیا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی رحم کریں۔ اور میں ان لڑکیوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا جو اس خوش فہمی میں رہتی ہیں کہ باہر ملک جا کر ہماری زندگی بدل جائے گی، اپنوں سے دور ہو کر عیاشی ملے گی، تو یاد رکھیے گا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اپنوں کا پیار نہیں ملتا۔ اگر ماں باپ پاس نہ ہو تو انسان ادھورا ہے، خوشیاں ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، اور اگر باہر ملک شادی کرنی ہے
آپ کو اپنوں سے دور کرنا ہے تو اپنے لیے ایک ایسے انسان کو منتخب کریں جو واقعے میں بہترین ہو، جو آپ کا خیال رکھ سکے، برا نہ ہو اس کے بارے میں آپ اور آپ کا پورا خاندان بلکہ آپ کے محلے کے لوگ بھی جانتے پہچانتے ہوں کہ وہ کیسا ہے اور اپنی زندگی میں کیا کچھ کر چکا ہے۔ بنا جانچ پڑتال کے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی پھولوں سے بنی ہوئی بیٹی کو قبول کر سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔